اگر آپ 55 یا 60 سال سے زیادہ ہیں اور آپ کے پاؤں اکثر ٹھنڈے رہتے ہیں یا چلنے میں آپ کو بوجھ سا محسوس ہوتا ہے تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ سے وہ بات شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اکثر ڈاکٹرز نہیں بتاتے۔ اس کا سیدھا تعلق آپ کی خون کی سرکولیشن اور آپ کی پاؤں کی حالت سے ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروج طارق اور آج میں آپ کو اسی مسئلے کے بارے میں بتاؤں گی کہ اکثر آپ کے پاؤں ٹھنڈے یا آپ کو اپنے پاؤں میں سن پن کا احساس کیوں ہوتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ 60 سال کے بعد ہمارا جسم ایک اہم کیمیکل یعنی کہ نائٹرک آکسائڈ پہلے کے مقابلے میں بہت کم بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق اس کی اوور آل اویلیبلٹی 50 سے 70% تک گر سکتی ہے، جبکہ یہی نائٹرک آکسائڈ ہے جو کہ ہماری رگوں کو ریلیکس اور کھلا رکھتا ہے۔ یعنی یہی نائٹرک آکسائڈ ہماری بلڈ ویسلز کو یہ سگنل دیتا ہے کہ وہ ٹائٹ نہ ہوں تاکہ آکسیجن اور غذا کو جسم کے ہر حصے خاص طور پر دور واقع حصوں تک یعنی کہ ہمارے پاؤں تک پہنچا سکے۔ لیکن جب یہ نائٹرک آکسائڈ عمر بڑھنے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے تو ہماری رگیں تنگ رہتی ہیں اور خون کا بہاؤ بھی رک رک کر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں تک پہنچنے والا بلڈ فلو کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اپنے پاؤں میں جھنجھناہٹ، سنپن اور سوئیاں چبھنے جیسا احساس کے ساتھ ساتھ اکثر ان کی طبیعت میں بوجھل پن اور درد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان مسلز اور نروز میں صحیح طرح بلڈ سپلائی نہیں جا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے یہ نشانیاں انہیں نظر آتی ہیں۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ کچھ سمپل سے قدرتی ڈرنکس ایسی ہیں جو کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کی رگوں کو ریلیکس کر کے خون کے بہاؤ کو بہتر کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ بھی بنا کسی میڈیسن اور انجیکشن کے بغیر۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی 7 ڈرنکس کے بارے میں بات کروں گی جو آپ کے سرکولیٹری سسٹم کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں ان ڈرنکس کے بارے میں۔ نمبر 1، پومیگرینیٹ جوس یعنی انار کا شربت۔ انار کا رس سرکولیشن کے لیے ایک بہت ہی اثردار قدرتی آپشن مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پولیفینولز اور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری رگوں کی لائننگ کو نقصان اور سوجن سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری بلڈ ویسل زیادہ نرم اور صحت مند رہتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس فریش انار کا جوس پیتے ہیں تو اس سے آپ کو اپنے خون کی روانی میں بہتری محسوس ہوگی اور ساتھ ہی آپ اپنے پاؤں کی سختی میں ہلکا پن محسوس کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ بازار سے ملنے والے بہت میٹھے جوس کی بجائے آپ گھر پر فریش انار کا جوس نکال کر استعمال کریں اور اس میں چینی بالکل بھی شامل نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی خون کی سرکولیشن بہتر ہوگی اور آپ زیادہ چینی کے نقصان سے بھی بچ جائیں گے۔ نمبر 2، گرین ٹی۔ گرین ٹی میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس جیسا کہ کیٹیکنز موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہماری رگوں کی اندرونی سطح یعنی کہ لائننگ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہماری رگوں میں ہونے والے سوجن کو کم کر کے ان کو ریلیکس اور فلیکسیبل رکھتے ہیں۔ ایک بات آپ یہاں پہ یاد رکھیں کہ ہماری رگوں کا فلیکسیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب ہماری رگیں آسانی سے ریلیکس اور پھیلتی ہیں تو اس سے ہمارے خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے اور سرکولیشن بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 کپ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی کا بلڈ فلو ہیلدی لیول پر رہتا ہے۔ اگر آپ گرین ٹی کو زیادہ ابلتے ہوئے پانی پہ پکاتے ہیں تو اس میں موجود ہیلدی کمپاؤنڈز خراب ہونے کی وجہ سے گرین ٹی کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے اور پھر اس سے آپ کو فائدے بھی کم ملتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پانی کو ابال کر 1 سے 2 منٹ ٹھنڈا ہونے دیں، پھر اس میں آپ ٹی بیگ یا پھر گرین ٹی لیوز ڈال کر 2 سے 3 منٹ کے لیے بھگو کر نکال دیں۔ بہتر ہے کہ آپ گرین ٹی میں چینی، زیادہ شہد یا پھر میٹھے سیرپ شامل کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کا استعمال گرین ٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے کیلوریز اور شوگر بڑھ جاتی ہیں، جو کہ ہماری بلڈ شوگر اور ہماری رگوں کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ اس لیے گرین ٹی کو بنا چینی کے پینا بہت بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو اس کے ذائقے کا مسئلہ ہے تو آپ پھر اس میں بالکل ہلکی سی چینی شامل کر سکتے ہیں، یا بہتر یہ ہے کہ آپ چینی کی جگہ تھوڑے سے شہد کا استعمال کر لیں۔ نمبر 3، سیلری جوس یعنی کہ اجمود یا اجوائن کے پتوں کا رس۔ یہ سبزی ان سبزیوں میں شامل ہے جن میں قدرتی طور پر نائٹریٹس کی مقدار بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ نائٹریٹس ہمارے جسم کے اندر جا کے نائٹرک آکسائڈ بنانے کے عمل کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ ہماری خون کی نالیوں کو ریلیکس کرنے اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی شخص اسے باقاعدگی سے پیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے خون کی نالیاں زیادہ کھلی اور لچکدار ہونے لگتی ہیں، اور اسی دوران انہیں اپنے ٹانگوں اور پاؤں میں خون کی روانی بھی بہتر محسوس ہوتی ہے۔ اس جوس کو صبح خالی پیٹ پینے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس وقت معدہ خالی ہوتا ہے
اور درمیان میں کسی بھی قسم کے کھانے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس جوس میں موجود غذائی اجزاء اچھے سے ہمارے جسم میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے استعمال سے ان کے پاؤں تک خون کا بہاؤ بہت زیادہ بہتر ہے، جبکہ کچھ افراد گھنٹوں میں ہی اپنے پاؤں میں ہونے والی جلن، بوجھن پن اور تھکن میں واضح فرق محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے پٹھوں اور اعصاب میں آکسیجن اور غذائیت بہتر طریقے سے پہنچتی ہے۔ اس کا ذائقہ آپ کو پینے میں نمکین محسوس ہوگا، لیکن اگر آپ کو اس کا ذائقہ بہت زیادہ سخت لگے تو آپ اس میں لیموں کا رس شامل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس میں کسی اور ہری سبزی کا جوس شامل کر کے اس کے ذائقے کو نرم بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، واٹر یعنی کہ پانی۔ جب ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارا خون گاڑھا ہونے لگتا ہے، جس سے اس کا رگوں کے اندر سے روانی کے ساتھ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ہمارے دل کو خون کو آگے پہنچانے کے لیے زیادہ پریشر استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہمارے جسم کے دور دراز حصوں جیسا کہ ہمارے پاؤں اور ہماری انگلیوں تک اس کی فراہمی کم ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سوئیاں چبھنے جیسا احساس محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ پانی پینے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ دن بھر میں اس کی تھوڑی تھوڑی مقدار کا استعمال کریں، یہ نہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں زیادہ سارا پانی پی لیں۔ خیال رہے کہ آپ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے آپ کی رگیں سکڑ جاتی ہیں اور آپ کا ہاضمہ بھی سست پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نارمل روم ٹمپریچر یا پھر ہلکے نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ نمبر 5، بیٹ روٹ جوس یعنی کہ چقندر کا جوس۔ چقندر کا جوس قدرتی جوسوں میں ایک بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے، کیونکہ چقندر کے اندر نائٹریٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نائٹریٹس ہمارے جسم میں جا کے نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جو کہ آگے جا کے ہماری بلڈ ویسلز کو ریلیکس کر کے ان کی فلیکسیبلٹی کو بہتر بناتے ہیں۔ اسی میکانزم کی وجہ سے جب آپ بیٹ روٹ جوس پیتے ہیں تو اس کے 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر ہی آپ کے بلڈ فلو میں واضح طور پر کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس ڈرنک کو آپ سب سے بہترین طور پر صبح خالی پیٹ پئیں، کیونکہ اس سے آپ کے جسم میں زیادہ سے زیادہ فائدے ملیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو اس کا ذائقہ تھوڑا مٹی کی طرح کا بھی لگ سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کا پیشاب گلابی رنگ کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیز بالکل نارمل ہے، اس میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات اور کہ اگر آپ کو گردے میں پتھری کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں۔ نمبر 6، کوکو پاؤڈر۔ کوکو پاؤڈر ہماری بلڈ سرکولیشن کے لیے ایک بہت ہی زیادہ بیلنسڈ اور قدرتی آپشن ہے، لیکن اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب یہ بالکل صاف، ہائی کوالٹی اور ود آؤٹ شوگر ہو۔ ریسرچ کے مطابق کوکو میں موجود فلیوینولز بلڈ ویسلز کی انر لائننگ کو صحت مند رکھنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری رگوں کی اندرونی سطح زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہے، اور جب یہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا بلڈ فلو بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کوکو پاؤڈر کو گرم دودھ یا پانی میں مکس کر کے استعمال کریں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں، مارکیٹ سے ملنے والے چاکلیٹ ڈرنکس میں اکثر زیادہ شوگر اور فیٹ پایا جاتا ہے، جو کہ آپ کو فائدہ دینے کی بجائے الٹا آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ پیور کوکو پاؤڈر کا استعمال کریں، اس سے آپ کے رگوں کی صحت بھی بہتر ہوگی اور آپ کے بلڈ فلو میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔ نمبر 8، واٹر میلن جوس یعنی کہ تربوز کا رس۔ تربوز کا رس قدرتی طور پر ایلسٹرولین کا ایک بہت اچھا سورس مانا جاتا ہے، جو کہ ہماری باڈی کے اندر LRG9 میں کنورٹ ہو کے نائٹرک آکسائڈ کے بنانے کے عمل کو سپورٹ کرتا ہے۔ ریسرچ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تربوز کا شربت پینے سے ہماری بلڈ ویسلز کی فلیکسیبلٹی اور بلڈ پریشر دونوں ہی بہت زیادہ امپروو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جیسا کہ لائکوپین اور وائٹامن سی ہماری رگوں کی صحت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آکسیڈیٹیو سٹریس کو بھی کم کرتے ہیں۔ جب آپ اس جوس کا روزانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اپنے پاؤں میں ہلکی سی گرماہٹ، تھکن میں کمی اور ساتھ ہی مسلز میں بہتری محسوس ہوگی۔ تربوز کا شربت ہمارے پاؤں اور ٹانگوں کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر اور جن لوگوں میں اریکٹائل ڈس فنکشن رہتا ہے اس کو بھی بہتر کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ڈرنکس تبھی فائدے مند ہوتے ہیں جب آپ ان کو فریش گھر پر بنا کے استعمال کریں اور ان میں زیادہ چینی شامل نہ کریں۔ اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں فالو کرتے ہیں، جیسا کہ ہائیڈریشن، روزانہ ورزش اور روزانہ ان قدرتی ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ اپنے جسم کو ایکٹیو اور اپنے مسلز کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔